صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبه نستعین وهو خیر معین. والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. دعا امام زمان صلی اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ طوعا تمتعه فيها طويلا. درود بید محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال کل نفس ذائقۃ الموت. درود بید محمد وعلی محمد. دو دعائیں کہ جن کی آج انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی. ان میں سے ایک کا تعلق صحیفہ سجادیہ اور ایک دعا وہ ہے کہ جو مفات الجنان ہے. جو دعا صحیفہ سجادیہ سے ہے وہ موت کو یاد وقت جب امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا کو ارشاد فرماتے تھے. اور دعائے مجیر میں چونکہ آج شب 13 رمضان المبارک تو شب 13 شب 14 اور شب 15 جو تین ہمارے دعائیہ پروگرام کے سلسلہ یہ باقی ہے. تو اس میں دعائے مجیر کی تلاوت تینوں دن کی جائے گی. اور اسی لیے میں کہیں فراموش نہ کر دوں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے جائیں تو موت کو یاد کرنے کے وقت کی دعا وہ جو آپ کے پاس پیمفلٹ ہے ساتھ لے جا سکتے ہیں. باقی جو دعائے مجیر کا جو پرنٹ ہے وہ اگر آپ باہر رکھوا کے چلے جائیں تو کل انشاءاللہ دوبارہ اسے کام لیا جا سکے. موت کا موضوع قرآن کریم میں اس کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ قیامت تک کے جو حالات ہیں عقید قیامت پر تقریباً 1000 ہیں. 6666 آیتوں میں سے جو تقریباً ہیں ان میں سے 1000 آیتیں عقید معاد کے بارے میں اور قرآن تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا. عذاب جہنم کا ذکر بھی خاص انداز میں آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان آیات کے ترجمے کو پڑھتے نہیں ہیں اور اگر اس عذاب کی تفصیل ویسے بیان کی جائے کہ جہنم میں کیا ہونے والا ہے ایک ایک تفصیل اس انداز سے کہ جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی, وہ کون سا پانی پیئیں گے, ان کا لباس کیا ہوگا, وہ کس مقام پر رہیں گے, تو یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں.
اگر کسی عالم کی زبانی بیان کیا جائے تو شاید لوگ یقین کرنے کو بھی تیار نہ ہو کہ مولانا نے کتنا، اللہ جو ہے وہ اتنا رحیم اور اتنا غفور ہے، اتنا بڑا عذاب کیسے. لیکن یہ کہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ وہ آیات ہیں کہ جو اب رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو اگر غور کر سکیں آپ، اس کا ترجمہ تھوڑی سی تفسیر دیکھ سکیں تو واقعاً حتیٰ رسول کو سنتے تھے تو غمگین ہو جاتے تھے. جب اہل بیت اطہار ان آیات سنتے تو غمگین ہو جاتے تھے. لہذا کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، آنے والا ہے کہ بہرحال سب کو چھوڑ کر جانا ہے اس مقام اور اس جہان کو. اچھا، جو موت کا تصور ہے یہ مومن کے لیے روایات میں اتنی خوبصورت تعبیر استعمال ہے، کہا نزع ثیاب وسخہ. جب ایک مومن مر جاتا ہے تو ویسا ہی کہ جیسے زندہ لباس اتار کر ایک نورانی لباس پہن لیا ہو. اس کے لیے موت اعظم السرور. کسی روایت میں آیا کہ سب سے بڑی خوشی ہے مومن کے لیے کہ وہ یہ دنیا کی جو مشکلات اور پریشانیاں تھیں ان سے آزاد ہو گیا، چاہے وہ صاحب ثروت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. حتیٰ ایک حدیث ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ولادت بھی اب آنے والی ہے. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل. ایک کافر آتا ہے مولا کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ مولا، اچھا بہرحال کافر تھا وہ، تو اس نے مولا کا نام لے کر بات کہی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو آپ نے آپ کو جو مومن کہہ رہے ہیں اور میں جو کافر ہوں. تو امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بڑا معروف تھا، دسترخوان امام حسن علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو ظاہری طور پر بھی صاحب ثروت تھے. مولا علی علیہ السلام بھی فقراء کو وہاں بھیجا کرتے تھے کہ اس دسترخوان پر کھا کر آؤ. تو آپ دیکھیے، آپ یہاں پر سکون اطمینان کے ساتھ ہیں، ہر نعمت آپ کے پاس موجود ہے، اور میں کافر ہوں اور میں اتنی غربت میں ہوں، کیونکہ کافر وہ غریب تھا. تو اس نے آ کر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ تو یہاں پہ کوئی برعکس معاملہ لگ رہا ہے. تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا. مولا نے کہا کہ اے شخص، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے قیامت میں میرے لیے کیا انعام رکھا ہوا ہے اور میرے لیے کون سی جنت آمادہ ہے، تو یہاں دنیا کی کتنی ہی نعمتیں مجھے مل جائیں، یہ تمام نعمتوں کے باوجود تجھے قید خانہ ہی لگے گا. اور اگر پتہ چل جائے تجھے کہ اللہ نے تیرے کفر کے سبب قیامت میں کیا عذاب رکھا ہوا ہے، تو یہاں کتنی ہی مشکلات میں زندگی گزار لے، تجھے یہ مقام جنت ہی محسوس ہوگی. اس لیے کہ وہاں کی جو مشکلات ہیں، مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی ہر چیز کو دیکھنا اس کو سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ مولا کہنا چاہ رہے ہیں دنیا میں تمہیں کتنا ہی سنا لیا جائے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ قیامت ہے کیا. اشارہ ہو سکتا ہے فقط. بالکل جو علماء کرام نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک بچہ شکم مادر میں ہو اور آپ اس کو دنیا کے بارے میں سمجھائیے کہ دنیا کیا ہے. اب اس وقت جو اس کی دنیا ہے اس میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اسے سمجھا سکے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور بتلایا جا سکے کہ جناب یہاں پر کیسی بلڈنگز ہوتی ہیں اور یہاں پر کیسے پہاڑ ہوتے ہیں اور یہاں پر کیسے دریا ہوتے ہیں اور یہاں پر کتنی مخلوقات ہوتی ہیں اور کتنے حیوان ہوتے ہیں اور کتنے پرندے ہوتے ہیں. نہیں، وہ تصور ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تصور کر بھی لے گا تو وہ فقط اپنے اس شکم مادر کے اعتبار ہی سے تصور کرے گا کہ ہاں اتنا کچھ ہوتا ہوگا. تو ہماری مثال قیامت کے بارے میں ویسے ہی کہ جیسے اس بچے کی مثال اس دنیا کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے. لہذا خالی یہ اشارے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ مولانا دودھ کی نہریں ہوں گی. بھائی کتنا دودھ پی لیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے. شہد کی نہریں ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی. تو اگر اللہ دے بھی دے گا شہد کی نہریں اور ایک بھی نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کتنی ہوں گی، تو کتنا شہد پیے گا آدمی اور کتنا کھائے گا؟ اچھا، ہزار حوریں ہوں گی. اب دنیا میں ایک سنبھلنا مشکل ہو رہی ہے، مولانا 1000 کی بات آپ کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے وہاں پر؟ تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بھائی ان دودھ کی نہروں کا، ان شہد کی نہروں کا. اچھا، یہ تو میں خالی مادی نعمتوں کی مثال دے رہا ہوں. یہ تو بہت سمپل چیز ہے جو کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. ورنہ وہاں پر لقاء اللہ کی منزل، کہ جو موت کا ایک نام یہ بھی ہے، اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ کی حجتوں سے ملاقات کرنا. اس وقت جو لذت حاصل ہوگی انسان کو کہ وہ امیر المومنین کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کہ جہاں نوح بھی موجود ہوں، جہاں ابراہیم بھی موجود ہوں، جہاں موسیٰ اور عیسیٰ بھی موجود ہوں، اور وہاں پر حضرت ابا عبداللہ بھی موجود ہوں سر مسند. تب اس محفل کی لذت، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم فقط یہاں پر ایک حد تک سن سکتے ہیں بس، لیکن اس کی حقیقت وہیں پہ جا کے سمجھ میں آئے گی. عذاب کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. عذاب بھی ویسے ہی ہے.
عذاب کی بھی جو شدت ہے وہ ہم یہاں سمجھ نہیں سکتے. اصل لہٰذا یہی تو کہا جاتا ہے کہ جو حدیث میں ایک شخص آیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہم صل، تو رسول بشیر بھی تھے، ساتھ میں نذیر بھی تھے، ڈرانے والے بھی تھے. تو اس نے آ کر مفہوم ہے روایت کا کہ امام سے آ کر کہا کہ مولا میں دنیا سے بہت محبت کرتا، میرے دل میں بہت محبت پیدا ہوتی جا رہی دنیا کی، اور میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا جا رہا ہوں، تو مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو مولا نے جو تفصیلات بیان کی کہ پھر جہنم کا عذاب کیا ہوگا، اور اس میں ایک جملہ، فقط ایک جملہ امام نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جس زنجیر سے جکڑا جائے گا، اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ، ایک چین کا اس ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو اس کی گرمی کی شدت سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے. یہ جہنمی کا لباس ہے، اور یہ لباس کی ایک تفصیل ہے. باقی تو میں گزارش کرنا چاہوں تو کل سے مجمع ہی غائب ہو جائے گا کہ مولانا نے کیسی گفتگو شروع کر دی. اسے کیا پلایا جائے گا، اللہ اکبر، وہ کھولتا نہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک جملہ گزارش کر دوں، جہنمیوں کو جب عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ان کے جسم سے جو پیپ نکلے گا اور جو رطوبتیں خارج ہوں گی وہی اس پانی میں ملا کر فرشتے زبردستی پلا رہے ہوں گے، اور وہ جہنمی فرا ہوگا کہ ہائے پیاس، ہائے پیاس، لیکن پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوگا، لیکن وہ پانی پیے گا تو کہے گا کہ نہیں مجھے یہ پانی نہ پلاؤ، لیکن کچھ پھر کہے گا کہ ہائے پیاس یہ پانی پلاؤ، اور پھر جب وہ پانی پلایا جائے گا تو پھر کہے گا، اور اسی تڑپ اور اسی عذاب میں نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، اور اسی طریقے سے ہمیشہ رہنا ہوگا. ہمیشہ خود جب جنت و جہنم تقسیم ہو جائے گی دست المومنین سے، علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے، تو جب تقسیم ہو جائے گی اس کے بعد اللہ موت کو ایک گوسفند کی صورت میں، یہ بھی روایت ہے، یعنی ایک بکری کی صورت میں لائے گا جنتیوں کے سامنے بھی جہنمیوں کے سامنے بھی، اور کہے گا کہ یہ اسے تصور کرو کہ یہ موت ہے، اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. اللہ جنتیوں کو خوشخبری دے گا کہ وہ موت کے جس کا تمہیں ڈر ہوا کرتا تھا وہ موت ختم ہوئی، یہ ذبح ہو ختم، خالدین فیہا ابدا، اب جو جنت کی نعمتیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ وہ موت شاید تم جس کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ عذاب بالآخر موت کے وقت ختم ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو گیا، خالدین فیہا ابدا، تمہیں بھی اس عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. لہذا عذاب جہنم اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو خود امام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ہماری شفاعت کی امید پر عمل صالح کو چھوڑتا نہیں ہے، اور فقط عمل صالح کو انجام دے کر ہماری شفاعت سے کبھی بے نیاز ہو نہیں سکتا. لہذا ضرورت ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے. بلکہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی نبی مرسل اور مقرب ایسا نہیں ہوگا، کوئی ملک مقرب بھی ایسا نہیں ہوگا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی جسے تیری اور میری شفاعت کی ضرورت نہ ہو، چاہے کوئی آ جائے، بہرحال ان ہستیوں کی شفاعت کی ضرورت ہے. یہ بھی گزارش کر دوں کہ آخری بات، اس کے بعد کریں گے. وعلیکم السلام. کچھ ہیں کہ جب وہ مر رہے ہوتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، تو مرنے سے پہلے ہی دنیا میں انہیں اس قدر سختی کر دیتا ہے کہ ان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دنیا کے عذاب میں ختم ہو جاتے ہیں. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا بہت سختی آ رہی ہے، تو یہ جو سختی ہے بسا اوقات درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ اور بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہ فقط حساب کتاب سے بات نہیں بنے گی. جو وقت موت کا عذاب ہے، کا عذاب کس قسم کا ہے؟ اتنا شدید عذاب ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ جیسے کسی زندہ انسان کے اوپر سے کھال کو اتار لیا جائے. وہ بھی موت کی ایک تکلیف ہے. اللہ اس تکلیف سے گزارتا ہے تاکہ یہ عذاب یہیں پر ختم ہو جائے، اور اس کے بعد جو قبر سے اس کی جنت شروع ہو جائے. اس لیے کہ جو قبر ہے اس کے بارے میں کہا دو ہی چیزیں، یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، یا حفرۃ من حفر النار، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد اس کا عذاب ختم ہو جائے، قبر سے جنت شروع ہو جائے. جتنا جتنا لیٹ ہوتا جائے گا معاملہ، عذاب سخت ہوتا جائے گا. قبر میں اور سخت عذاب ہے، قبر کے بعد بھی بچ گیا تو قیامت میں اور سخت عذاب ہے. بالکل اس کی مثال ایسی ہے. دیکھیے بسا اوقات ہوتا ہی ہے کہ چائے کا ایک دھبا وہ گلاسز پر گر جاتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً گلاس نکالتا ہے، اسے آپ نے یوں کیا، صاف کیا، اس کے بعد فوراً سے اسے پہن لیا. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کچھ بہت جلدی کچھ لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے. ابھی صدام کو کتنی ڈھیل ملی، امریکہ کو کتنی ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ کتنے سالوں سے ظلم کر رہا ہے نا، ڈھیل ملی ہوئی ہے.
تو ایسا کیوں ہے؟ کبھی کوئی بندہ مومن ہوتا ہے، ذرا سی غلطی کرتا ہے تو اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے، فوراً کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا، جاب چھوٹ گئی، مشکل آ گئی، گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم اپنے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کبھی یہ جو چائے کا ڈراپ ہے اگر یہ گلاس پر گر جائے تو ہم فوراً نکالیں گے، اسے فوراً صاف کریں گے. یہ اگر لباس پر گر جائے تو کیا ہوگا؟ لباس پر گر جائے گا تو اگلے دن دھلے گا، اگلے دن صاف ہوگا. یہ ایک دن تک تو انتظار، یہ شاید ایسا ہی رہے گا. اچھا اگر یہی چائے کا ڈراپ کارپیٹ پہ گر جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد 1 سال بعد جب یہ واشنگ میں جائے گا تو پھر صاف ہوگا. تو یہ تینوں رد عمل الگ الگ ہو گئے نا. لیکن جو فوراً صاف ہو جائے گا اس کی پکڑ تو فوراً ہے لیکن صاف بہت آسانی سے ہو جائے گا. اور فرمائیے گا، اور کر رہے ہیں آپ بھائی؟ خالی ٹیشو پیپر سے صاف ہو جائے گا، ختم ہو گئی بات. پکڑ فوراً ہے لیکن صاف بھی جلدی ہو جائے گا. جس کی پکڑ 1 دن بعد ہے اسے واشنگ مشین میں گھمانا پڑے گا، اور جس کی پکڑ 1 سال بعد ہے اسے پھر گھوسوں سے اور لاتوں سے نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں پر صفائی اس طریقے سے ہوتی ہے. پھر کارپیٹ کی صفائی تو اس طریقے سے ہوتی ہے. تو جتنا لیٹ ہوتا جائے گا معاملہ اتنا عذاب سخت ہوتا جائے گا. پکڑ سخت ہو تو لیٹ ہونے سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ جو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار اگر تم مسلسل گناہ پر گناہ کر رہے ہو اور اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا تو پھر اس کی اچانک پکڑ سے ڈرو. پھر جب اچانک آئے گا معاملہ تو پھر بہت سخت ہو جائے گا معاملہ. لہذا مطمئن نہ ہو جاؤ کہ جناب عالی ٹھیک ہے میں تو گناہ کر لیکن زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاملہ چل رہا ہے. نہیں جناب، یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے. ہمیشہ موت کے لیے آمادہ رہیے. بزرگ علماء، ایک بزرگ عالم تھے، ان سے کسی نے سوال کیا آپ کو پتہ چل جائے 1 ہفتے بعد آپ مرنے والے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا وہی کروں گا جو پچھلے 15 سال سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ پچھلے 15 سال سے منتظر ہوں کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. یہ تھوڑی ہے مجھے کیا پتا کب آ جائے گی موت، تو میں تو پچھلے 15 سال سے ریڈی ہوں. ٹھیک، تو ہم بھی تیار ہو جائیں. حضرت امام خمینی علیہ رحمہ کیا شاندار جملہ کا ہے، خدا کی قسم اس میں جو معصوم کی شان جھلکتی ہے گویا کہ با قلبی آرام و دلی مطمئن ازینجا میرم، مطمئن قلب کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک انسان نے اتنی زندگی گزاری ہو جس میں یہ سارے سلسلے اور انقلاب گزرا ہو اور نہیں معلوم سیاست دنیا کی کیا ہوتی، اس کے باوجود ایک انسان اطمینان کے ساتھ کہے نہیں اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں. اور امام خمینی تو شاگرد تھے نا سید الشہداء کے، وہ تو اس مکتب کے شاگرد ہیں نا. تو سید الشہداء کے لیے ملتا ہے نا عاشور میں کہ جیسے ہی روز عاشور حسین ابن علی کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا مولا کے چہرے کا نور نکھرتا چلا جا رہا تھا. اب تو موت آنے والی، اب تو قریب ہو گئی منزل. لہذا جان اکرامی اس کے لیے انشاءاللہ ہم آمادہ رہیں. اور اگر موت بہت شیرین بھی ہے، بہت اچھی بھی ہے. قبر میں انشاءاللہ جب تشریف لے جائیں، قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. تو محبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ اور اس کے بعد ان کی اتباع کرتے ہوئے انشاءاللہ جو جا رہا ہے اس کے لیے موت بہت شیرین ہے، بہت اچھی موت ہے اس کے لیے. جو زہیر قین شب عاشور مزاح کر رہے تھے، شب عاشور اپنے جو دیگر ساتھی تھے ان کے ساتھ مزاح کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ اے زہیر اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا کہ لشکر حسینی میں سب سے زیادہ سیریس آدمی کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. سنجیدہ آدمی، کل ہمیں مرنا ہے، کل ہماری موت کا دن ہے، اور تم یہاں پر آج مزاح کرو جس نے زندگی بھر مذاق نہ کیا ہو. اچھا جو زندگی بھر کرتا رہا ہو، جب موت کا جیسے ہی نام آتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے، تو ویسے ہی جو سیریس رہا ہو تو آج آپ مزاح کر رہے ہیں. کہ میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں جنت کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، میں مچل رہا ہوں کہ میں جلدی پہنچ جاؤں کس طریقے سے. تو مولا جب موت کو یاد کیا کرتے تھے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ہم دعائے مجیر پڑھیں گے جو عذاب جہنم سے بچنے کی دعا ہے. انشاءاللہ اگر ہو سکا تو کل بھی کچھ تفصیلات عذاب جہنم کے بارے میں بیان کروں گا تاکہ دل ہمارا نرم ہو سکے اور انشاءاللہ اطاعت کی طرف آمادہ ہو سکیں. توسل کرتے ہیں. ایک باب الحوائج کا کچھ ذکر ہو چکا ہے، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام ہم نے ذکر کیا. اور کربلا کی خوبصورتی یہ ہے کہ 32 برس کا جوان بھی باب الحوائج، 6 ماہ کا بچہ بھی باب الحوائج.
یہ 6 ماہ کا بچہ وہ باب الحوائج ہے. حسین نے ان کی ماں کے لیے کہا کہ حسین کو وہ گھر اچھا لگتا ہے جہاں رباب یا سکینہ نام رکھا جائے، یہ مجھے پسند ہے. اور یہ وہ بچے کی ماں کہ جو عاشور کے دن، شب عاشور، تو اس طرح سے پریشان تھی کہ جب مولا ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں تو ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے، لیکن رباب کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہے. اور مولا نے آ کر کہا کہ اے رباب، گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا کل جب لیلہ اکبر کو قربان کریں گی، کہ جب ام کلثوم عباس کو قربان کریں گی، جب ام فروا قاسم کو قربان کریں گی، یہ ماں کتنی بدقسمت ہے کہ اللہ نے 2 ہی اولادیں عطا کی. ایک لڑکی ہے جس پر جہاد ساقط ہے، ایک بیٹا عطا کیا جو اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنیوں کے بل بھی میدان میں جا نہیں سکتا. مولا فاطمہ زہرا کے سامنے میں سرخرو کیسے ہوں گے؟ کربلا کی عجیب مائیں ہیں کہ جہاں ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا لال بچ جائے، اور کربلا کی ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا لال سب سے پہلے جا کر شہید ہو جائے. اور حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ کہا تو نہیں، لیکن دل میں کہا ہوگا کہ اے رباب، کل اصغر وہ جہاد کرے گا کہ لوگ عباس اور علی اکبر کے جہاد کو بھول جائیں گے، اور کل سکینہ زندان شام تک پہنچ کر وہ جہاد کرے گی کہ یزید کا نام داخل دشنام ہو جائے گا. اگلا دن جب قربانیاں شروع ہوئیں، مرحوم علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب، بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے جملے یاد رکھنے چاہیے. بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے، دینے والا جملہ کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں طریقہ انسان کوئی خط لکھتا تھا تو آخر میں اپنی ایک مہر لگاتا تھا جس سے سمجھ میں یہ خط اسی شخص کی جانب سے. حسین نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک سب کچھ کیا. حبیب بھی دے دیا، مسلم بھی دے دیا، زہیر بھی دے دیا، جون بھی دے دیا، مسلم نے عقیل کے فرزند بھی دے دی، عباس کا لاشا بھی اٹھا لیا، اکبر کا لاشا بھی اٹھا لیا. اب سب کچھ قربان کرنے کے بعد یہ جو حسین نے کربلا سجائی تھی تو آخر میں ایک مہر کی ضرورت تھی تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ یہ قربانی سوائے حسین ابن علی کے کوئی دے نہیں سکتا تھا. لہذا آخر میں حسین اس مہر کو لے کر آتے ہیں، گویا جسے دشمن نے کہا کہ حسین تو قرآن لے کر آ چکے ہیں. حسین کے ہاتھ میں قرآن گویا نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین لاتے ہیں اور فوج اشقیاء کے سامنے اصغر کو رکھ کر کہا اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے کا تو قصور نہیں ہے. جب کوئی آواز نہ آئی تو ایک مرتبہ حسین نے عجیب جملہ کہا. میں کہوں گا مولا آپ کی کیا غربت تھی مولا کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑ گیا. حسین نے کہا شاید تم سمجھتے ہو کہ میں اصغر کے بہانے خود پانی پی لوں گا. آؤ میں نے اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، خود آ کر اصغر کو پانی پلا جاؤ. لیکن جب بھی کوئی آواز نہ آئی تو ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو اٹھایا اور کوئی کان میں کہنا شروع کیا بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے. شاید انہیں میری بات پر یقین نہیں آتا. اب معصوم علی اصغر نے ظاہر ہے کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اس میں کیا سکت ہوگی، دھیرے دھیرے اپنے چہرے کو یزیدیوں کی طرف کیا اور اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، یہاں تک کہ فوج اشقیاء میں انقلاب آنا شروع ہوا. اور عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے ورنہ فوج میں انقلاب آ جائے گا. آخری جملہ عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر جوڑا، وہ 3 بھال کا تیر جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تیر چلانا چاہتا ہے لیکن ہاتھ لرزے، حرملہ کے ہاتھ لرز گئے. ایک مرتبہ تیر زمین پر گر گیا. حسین نے اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، دیکھیے جتنا نشانہ چھوٹا ہوگا اتنا سخت ہوگا نا، ہاتھ لرز گئے. جب دوسری مرتبہ تیر چلانا چاہا پھر ہاتھ لرزنے لگے، تیر زمین پر گر گیا. تو عمر سعد نے کہا اے حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے بہترین تیر انداز کون ہے اس لشکر میں تو میں تیرا نام لیتا، تیرے ہاتھ کیوں لرز رہے ہیں؟ کیا تو بچے سے ڈر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں بچے سے تو نہیں ڈر رہا، لیکن جیسے ہی میں تیر جوڑتا ہوں تو ایک خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے، ایک بی بی آتی ہے، وہ ماں فریاد کرتی ہے کہ اے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا. خدا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم عطا نہ کرے سوائے غم حسین کے. یہاں تک کہ حرملہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اس نے تیر چلایا. مقتل کا جملہ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ دائیں کان سے بائیں کان کی طرف سے بڑھتا چلا گیا اور حسین کے ہاتھ میں
وہ معصوم علی اصغر ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ علامہ نقن صاحب شاید سمجھانا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ علی اصغر بابا کو کہنا چاہتے ہوں گے، بابا تم تو مجھے پانی پلانے لائے تھے، بابا شرمندہ نہ ہونا۔ ارے تمہیں کیا معلوم تھا کہ یہ فوج بے حیا مجھ جیسے معصوم پر بھی رحم نہ کرے گی، لہذا بچہ مسکرا دیا۔ اور ایک مرتبہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اس لاش کو کیسے خیمے میں لے کر جاؤں، لیکن حسین کی منزل ہے رضن بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگار حسین اب بھی راضی ہے۔ اور کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے، تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، حسین کتنا بے بس تھا، پانی نہ مل سکا، بچہ شہید ہو گیا۔ پروردگار تجھے شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے اس سخت ترین لمحے کا واسطہ ہے، باب الحوائج کے صدقے میں دعا کرتے ہیں ہماری موت کی منازل کو، ہماری قبر کی منازل کو ان کے صدقے میں آسان قرار فرما، ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ اہل بیت اطہار کا واسطہ پروردگار، شہزادہ علی اصغر کا جب ذکر ہوا ہے، موت کے لیے ہر انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن سوائے وہ صالح اولاد، اگر وہ بعد میں باقی رہے تو وہ جو نیک اعمال کرتی رہے اس کی جزا والدین کو ملتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی جیسے اہل بیت اطہار چاہتے ہیں، توفیق عنایت فرما۔ اہل بیت کے صدقے میں پروردگار شہزادہ علی اصغر کا خاص طور پر تجھے واسطہ، جتنے مومنین و مومنات ہیں ان کی گودیوں کو سلامت رکھ، ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ موت کو یاد کرنے کے وقت کی دعا پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے مجیر انشاءاللہ، عذاب جہنم سے بچنے کی دعا، سب مل کر ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآلہ وَاكْفِنَا طُولَ الْأَمَالِ۔ پروردگار اہل بیت اطہار پر درود نازل فرما اور میری زیادہ خواہشات کو روک لے۔ وَقَصِّرْهُ عَنَّا بِصِدْقِ الْعَمَالِ، مجھے صدق عمل کی توفیق نصیب فرما۔ حَتَّى لَا نُؤَمِّلَ استمام ساعة بعد ساعة ولا استيفاء يوم بعد يوم ولا اتصال نفس بنفس ولا لحوق قدم بقدم۔ پروردگار میرا عمل اتنا صادق ہو جائے اور سچا ہو جائے کہ میں انتظار نہ کروں کہ مجھے ایک کے بعد دوسری سانس بھی آ جائے، میں انتظار نہ کروں کہ میری زندگی لمبی ہوتی چلی جائے، میں موت کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار ہو جاؤں۔ وسلمنا من غرور، مجھے غرور دنیا سے نجات عطا فرما۔ وآمنا من شرور، وانسب الموت بین ایدینا نصبا ولا تجعل ذکرنا له غبا واجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبدع معه المصير اليك ونحرص له على وشق اللحاق بك حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنسوا به ومعلفنا الذين اشتاقوا إليك وحامتنا التي نحب الدنو منها فإذا أوردته علينا۔ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ موت کے لیے ہمیشہ مشتاق رہوں، موت سے مانوس ہو جاؤں، اور جب موت میرے قریب آ جائے تو میں موت سے محبت کرتے ہوئے اس کا استقبال کروں۔ وَأَنزَلْتَهُ بِنَا فَاسْعِدْنَا بِهِ زَائِرًا وَآنِسْنَا بِهِ قادما ولا تشغنا بضيافته ولا تخزنا بزيارته واجعله بابا من أبواب مغفرتك ومفتاحا من مفاتيح رحمتك وأمتنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مستكرهين
تائبین غیر عاصین ولا مصرین یا ضامن جزاء المحسنین ومستصلح عمل المفسدین. درود بیت محمد اور آل محمد پر. آخری جملے میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ پروردگار کہ جو احسان کرنے والوں کی جزاؤں کا ضامن ہے، یعنی کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کیا کرتا، اور اے وہ مالک جو مفسدین کے عمل کی اصلاح کر دیا کرتا ہے، پروردگار میرے برے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے، اور وہ جو نیکیاں میں نے انجام دی اس کی بہترین جزا مجھے عنایت فرما دے. درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. دعائے مجیر جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ مسلسل 3 شب یہاں پر پڑھی جائے گی، اور وہ مومنین کی جو آج تشریف لائے ہیں کل اگر کسی وجہ سے نہ آ سکے تو وہ ضرور پڑھیں. یہ 3 دن مستقل اسے ضرور انجام دیں، اور جو تیسرا دن ہوگا وہ چونکہ شب ولادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی. مولا کی ولادت کا جشن بھی ہوگا یہاں پر، لیکن اس سے پہلے وہی دعائے مجیر پڑھی جائے گی. اس کے بعد مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. دعائے مجیر وہ دعا ہے کہ جب مقام ابراہیم کے پیچھے جو خانہ خدا کے پاس ہے، وہ مقام ابراہیم کے جہاں پتھر وہ موجود ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر بلند ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، بلکہ یوں گزارش کرتا ہوں کہ تعمیر تو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی بنیاد ہو چکی تھی، ان کی دیواروں کو مزید بلند کیا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. قرآن کہتا ہے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے، تعمیر پہلے سے ہو چکا تھا. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کہ جو یہاں بہترین ایک درس ساتھ میں موجود ہے کہ دونوں کے لب پر دعا یہ تھی اور دونوں کا عمل یہ بتلا رہا تھا کہ ربنا تقبل منا، مالک ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. کہ خانہ کعبہ جیسی تعمیر جیسا اس سے بڑھ کر کیا عمل ہوگا؟ ایک مسجد کی تعمیر کہاں اور خانہ خدا کی تعمیر کہاں؟ قیامت تک طواف کیا جائے گا. اور حضرت ابراہیم جیسا نبی خلیل اللہ ہے، لیکن خلیل اللہ جیسے نبی ہوں اور خانہ کعبہ جیسی وہ فعل انجام دے رہے ہیں مسجد الحرام میں، اس کے باوجود دعا یہ ہے کہ پروردگار قبول فرما لے. پھر اس عمل کی حیثیت ہے، اگر تو نے قبول نہ کیا، میرے عمل میں کوتاہی ہو گئی تو یہ بڑے سے بڑا عمل ہو. پھر میں نے مدرسہ دیا، یتیم خانہ بنا دیا، کسی عالم کی ہیلپ کر دی، کسی غریب کی مدد کر دی، منعقد کر دی. اگر نیت یہ تھی کہ نیاز میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اور میرا کتنا نام ہو رہا ہے اور کتنی واہ واہ ہو رہی ہے، اور اگر اس کو بٹھا دوں اور اپنے پروگرام کو چمکا دوں، یہ جتنی نیتیں ہوتی ہیں بسا اوقات دلوں میں، تو پھر یہ منہ پر مار دیا جائے گا. اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ربنا تقبل منا. اور یہاں سے میں آپ کو ایک لمحے کے لیے مصائب نہیں پڑھوں گا، کربلا کے میدان میں لے کر چلوں کہ جب سید الشہداء شہید ہو گئے، اس سے بڑھ کے تو دنیا کی کوئی قربانی نہیں ہے نا، حسین ابن علی سے بڑھ کر. تو تاریخ میں ملتا ہے مقتل کا جملہ یہ کہ شہزادی زینب کبریٰ خیمے سے باہر تشریف لاتی ہیں، اور جب خیمے سے باہر آئی ہیں تو دیکھا کہ بھائی کا لاشا رکھا ہوا ہے. زینب کبریٰ آتی ہیں، ایک ہاتھ بھائی کے لاشے پر رکھا اور ایک ہاتھ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے کہا کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار زینب کی جانب سے تو اس قربانی کو قبول فرما لے. تو پروردگار اگر تو قبول کر لے تو اس چیز کی حیثیت ہے. لہذا مقام ابراہیم وہ پتھر موجود ہے، اس مقام ابراہیم کے اندر آج تک وہ پتھر موجود ہے جو کہ نظر نہیں آتا باہر سے، لیکن وہ پتھر کہا جاتا ہے کہ محفوظ کیا گیا کہ جس پتھر کو جنت سے پروردگار عالم نے نازل کیا تھا وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کو بلند کیا ہے تو وہ پتھر بلند ہوتا تھا، حسب ضرورت وہ پتھر نیچے آ جاتا تھا، اس کے پتھر دائیں جاتا تھا، وہ پتھر بائیں جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی اس پتھر پر موجود ہیں. اور مقام ابراہیم کے پیچھے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ سب سے زیادہ ہے خانہ کعبہ میں، پورے جتنی پوری مسجد ہے. اس لیے طواف کے بعد جو کہا گیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا ہو سکے قریب نماز پڑھو. طواف کے بعد تو واجب ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. پورے مسجد الحرام میں کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جو حج پہ جا چکے ہیں، جو عمرہ پہ جا چکے ہیں، پروردگار عالم انشاءاللہ سب کو نصیب فرمائے کہ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے ان سارے مناظر کو دیکھیں اور ساری جو وہاں پر تبرکات ہیں ان کو دیکھیں. البتہ وہاں پر تبرک لینے کی اجازت تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے مقام ابراہیم کو بھی چھو لیا اور وہاں پر اسے بوسہ دے دیا تو شرک اور بدعت کی آوازیں، کیونکہ وہاں پر شرک مینوفیکچرنگ کمپنی ان لمیٹڈ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، وہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت. کسی صاحب نے کہا کہ جناب علی یہ مجلس امام حسین علیہ السلام اس طرح سے منعقد ہو رہی ہے، یہ تو بدعت ہے. یہ رسول اللہ کے دور میں کہاں ہوتی تھی اس طریقے سے؟ اچھا، رسول اللہ کے دور میں جو مجلس نہیں ہوتی تھی اس انداز کے ساتھ،
تو رسول اللہ کے دور میں تو اس انداز کے نماز جماعت بھی نہیں ہوتی تھی لاؤڈ سپیکر پر، ٹھیک ہے، لیکن اس عمل کی بنیاد تو رسول اللہ رکھ کر گئے تھے نا. گریہ امام حسین علیہ السلام کی بنیاد تو رسول اللہ رکھ کے گئے تھے کہ ایسا وقت ولادت گریہ کیا تھا. کہا لیکن نہیں، اس انداز کے ساتھ تو نہیں ہوتی تھی، اور جو کچھ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا وہ اگر آج ہو جائے تو بدعت ہے. تو ہمارے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ آپ کی تاریخ ولادت بھی رسول اللہ کے بہت بات کی ہے، تو سب سے پہلی تو بدعت آپ ہیں، اس لیے کہ آپ بھی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. صحیح ہے. تو جناب علی علم بھی بدعت، اور نعوذ باللہ من ذالک گھوڑے کو دیکھ لو ذوالجناح کو تو نکاح باطل ہو جاتا ہے. تو یہ سارے سلسلے تو وہیں سے چلے آ رہے ہیں نا. اب گھوڑے کو دیکھ کے نکاح باطل، میں کیا اس پہ تبصرہ کروں؟ اس لیے کہ اگر جانور کو دیکھنے ہی سے نکاح باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کو تو آئینے میں دیکھ کے باطل ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر پھر بھی آپ کہیں گے نہیں واقعاً کو جانور ہو کہ جسے دیکھ کر نکاح باطل ہو، تو میں ایک جملہ گزارش کر سکتا ہوں جو میں نے پہلے بھی ایک مقام پر کہیں کہا تھا کہ گھوڑے کو دیکھ کر تو اسی کا نکاح باطل ہوگا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہو. گھوڑے میں کیا رکھا نکاح؟ آپ کہیں کہ اچھا یہ غلط نکاح باطل ہو جائے گا، یہ کہاں کی منطق کو کہاں کی لاجک ہے؟ لیکن وہ آپ کو وہاں پر خیر مقام ابراہیم کی دستبوسی تو نہیں کرنے دیں گے. لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، چونکہ یہ اہل سنت میں بھی ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، لہٰذا وہاں پر کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایک دن رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر کہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ وہی فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ماہ مبارک کے دوران، یعنی ماہ رمضان مبارک کے دوران، ایام 20 میں، ایام 20 کہتے ہیں 13، 14، 15 رمضان مبارک، اگر کوئی 13، 14، 15، جو آج شب 13 ہے، شب 14، شب 15، ہم 3 راتوں میں اس طرح سے پڑھیں گے، کوئی اس دعا کو پڑھے جسے ہم دعائے مجیر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بار مجیر کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینے والا. ہم بار بار اجرنا من النار یا مجیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اے پناہ دینے والے ہمیں عذاب جہنم سے پناہ دے دے. اللہ کے ناموں کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہے. تعالیتا یہ لفظ آئے گا، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں تاکہ ترجمہ سمجھ سکیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ سبحانک یا اللہ تعالیتا یا رحمان، اسی ترتیب سے جملے چلتے رہیں گے اللہ کی صفات. تو سبحانک یا اللہ یعنی پروردگار تیری ذات عظیم ہے، تو پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے. سبحان یعنی تو ہر عیب سے منزہ ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں، تو بے عیب ہے. تعالیتا یا رحمان، تعالیتا کہتے ہیں کہ تو عیب سے پاک بھی ہے اور تیری ذات بلند اور بالا بھی ہے کہ جو ہماری فکر سے بالا تر ہے. اجرنا من النار یا مجیر، اس طرح سے سیکوینس ہے کہ اللہ کی 2 صفات، اس کے بعد اجرنا من النار یا مجیر، اے پناہ دینے والے عذاب جہنم سے پناہ دے. جبریل نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی 13، 14، 15 رمضان مبارک کو اس دعا کو پڑھے گا تو اگر اس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا ریت کے ذروں کے برابر ہوں، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، پروردگار عالم اپنی رحمت کے ذریعے سے اس گناہوں کو معاف فرمائے گا. ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ جیسے اتنی خوبصورت ایک بات ہوئی اور حدیث بھی پیش کی گئی، انشاءاللہ درود کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ معاف ہو سکے. بآواز بلند ایک درود بھیجتے ہیں محمد علی محمد اللہم صلی. تو یہ دعا آج ہم پڑھ رہے ہیں. چونکہ وقت تقریباً میرے پاس زیادہ نہیں بچا کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، کل ہو سکا تو مزید دعائے مجیر کی آپ کے سامنے کچھ اور گزارشات بیان کروں گا، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اگر ہو سکے تو کچھ آنسو آ سکیں آپ کے اور دل نرم ہو سکے، اور انشاءاللہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کہ ہم سب اہل بیت اطہار کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان، اجرنا من النار یا مجیر. سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم، اجرنا من النار یا مجیر. سبحانک یا ملک تعالیت یا مالک، اجرنا من النار یا مجیر. سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام، اجرنا من النار یا مجیر. سبحانک یا مؤمن تعالیت یا مہیمن، اجرنا من النار یا مجیر. سبحانک یا عزیز تعالیت یا جبار، اجرنا من النار یا مجیر. سبحانک یا متکبر تعالیت یا متجبر، اجرنا من النار یا مجیر. سبحانک یا خالق تعالیت یا باری، اجرنا
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا خالق أجرنا من
يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا عالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا داري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار
يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا بتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عادل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا جزاكم الله سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منفر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي
المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاکم اللہ. اس ایک اعلان کے ساتھ دوبارہ کہ جب انشاءاللہ آپ باہر تشریف تو کچھ باکسز رکھے ہوں گے وہاں پر دعائے مجیر کا جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ آپ رکھ دیجیے. باقی جو دوسری دعا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں تاکہ پرنٹ آؤٹ ہم انشاءاللہ کل کام آ سکے. صحت کی گزارش ہے. محمد طاہا اور مصباح باقر کے لیے لکھا ہوا ہے کہ محمد طاہا سیریس کنڈیشن میں ہے اور مصباح باقر کو کینسر ہے. جب دنیا کا ہر طبیب جواب دے جائے تو پھر تیرے در کا آسرا ہوتا ہے کہ اگر شفا عطا کرنا چاہے. تو ہم نے ایک دعا میں پڑھا تھا جو مختلف دعا کہ جیسے تو عطا کرنا چاہے اسے کون روک سکتا ہے اور جیسے تو روک اسے کون. قبلہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ایک دوست ہیں عبدالحی وہ بھی پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ اور بیماری فاطمہ صغرا کا واسطہ کہ بی بی کا ذکر ہو سکا تو بہرحال مختصر میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا. اس سلسلے میں نہیں آ پایا تھا کہ وہ فاطمہ صغرا کے جو بیمار تھی باپ کے ساتھ شریک سفر نہ ہو پائیں اور اس کی وجہ بھی علماء کرام نے لکھی ہے. کتاب نہضت الحسین میں ہوا ہے کہ جب اس بی بی نے آ کر فریاد کی کہ بابا اگر میں چھوٹی ہوں اگر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے اور اگر تو سکینہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ سکینہ تو ہے اصغر تو جا رہا ہے باقی بچے تو جا رہے ہیں اور فاطمہ صغرا تن. تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے جب سفارش کی تو مولا نے جواب دیا تھا کہ زینب تمہیں تو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد کوفہ کی منزلیں ہیں شام کی منزلیں ہیں. اللہ نے حسین کو جتنی اولادیں عطا کی ہیں ان میں سے کوئی بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے کوئی میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے لیکن یہ بیٹی فاطمہ صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تصویر فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں تصویر فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں. پروردگار تجھے اس بیٹی کا واسطہ ہے. جتنے مومنین نے دعا کے لیے التماس کی نہیں بھی کہ ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. ہر ایک کو شفاء کاملہ نصیب فرما. آپ کی حاجات کی برابری کے لیے جو جن کے لیے دعا کی گئی ہے انہیں شفا عطا اس کے لیے جنہوں نے دعا کی انہیں رزق حلال عطا ہو جائے. ایک باواز حسینی درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد. سورہ فاتحہ کی آپ پہلے سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں اس میں حرج نہیں زیادہ ہوتے ہیں. امینہ بائی زوجہ امیر علی روزانہ نام آ رہا ہے. میں گزارش کر دوں کہ یہ جن کا انتقال ہوا تھا اور جن کے اس پورے خاندان پر کے مختلف علماء کہ جنہوں نے الحمدللہ ان کے انشاءاللہ درجات کو بلند فرمائے. ان کے لیے سورہ فاتحہ رضا حسین سلیمان آغا اشرق علی آغا طاہرہ اشرق علی جعفر علی لاکھانی لیلہ بائی بنت جعفر علی لاکھانی زہرہ بائی بنت جعفر علی بنت شیر علی رضا حسین قاضی عارف علی راشد سجاد حسین مکی ابن مکی رجب علی بچو بائی تیجانی اشرف بائی بنت رضا حسین رجب علی بوجانی ابن نانجی بائی بوجانی رشید بھائی ابن ولی محمد پونجانی حسن علی کپاسی ابن رضا حسن کپاسی رضا حسن کپاسی ابن داد فدا حسین یوسف علی ویرانی معصومہ بائی بنت فدا حسین ویرانی شہید علی اصغر محمد حسین وزیر علی محمد نامدار قاسم علی ماوجی محمد علی ماوجی شیر بانو بنت ولی محمد گلمانو بائی زوجہ محمد علی سید دوست محمد شاہ حبیب ابن اسماعیل عباس مون والے کے تمام مرحومین فضل علی شیر علی جیوراج مریم بائی گانگ جی شیر بانو اکبر علی رضا حسین نور بانو شریف اکبر علی شیر محمد بانو شیر علی رقیہ بانو شیر علی یوسف علی غلام حسین الطاف حسین علی معصومہ بانو قاسم علی زیب النساء بنت غلام محمد سید